للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پچھلا ہمارا درس حیض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سماعت کیا۔ آج کا ہمارا یہ درس مدت حیض، حکمت حیض مع مسائل ضروریہ اس پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے حیض کی حکمت کیا ہے یہ سماعت کرتے ہیں۔ بالغہ عورت کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا کے کام میں آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ بن جائے، اور ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانے میں نہ حمل ہو اور نہ دودھ پلانا، تو وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اب حیض کی تعریف سماعت کرتے ہیں۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے ہر مہینے، اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے، 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن راتیں ہیں۔ سامعین محترم، 10 دن رات سے کچھ زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، اور بعد کا جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر اسے حیض پہلے بھی آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ 5 دن کی عادت تھی، اب 12 دن اس کو خون آ گیا تو 5 دن حیض کے ہوں گے، اور اگلے 7 دن جو ہے وہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ اگر عادت کے دن مقرر نہیں تو جو پچھلی بار جتنے دن ہے اتنے دن حیض کے اور بقیہ استحاضہ کے، یعنی کبھی 5 دن، کبھی 4 دن، کبھی 6 دن، کبھی 8 دن۔ اگر ایسی صورتحال ہے اور اب کی بار 12 مرتبہ آ گیا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ پچھلے مہینے کتنے دن آیا ہے، تو پچھلے مہینے جتنے دن آیا ہوگا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اتنے دن حیض کے شمار کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اوپر ہوں گے وہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ استحاضہ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک الگ کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہے، بلکہ بعض وقت میں آئے جب بھی وہ حیض ہی ہے۔ کم سے کم 9 سال کی عمر سے حیض شروع ہو جاتا ہے، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے، اور اس 55 سال والی عورت کو عائشہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، اسی طرح جو 55 سال کی عمر کے بعد آئے، ہاں اگر خالص خون آئے جیسے پہلے آتا تھا تو وہ حیض ہے۔ اسی طرح حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اسی طرح نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ حیض اس وقت سے شمار ہوگا جب خون فرج خارج میں آئے گا۔ اگر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا کہ خون فرج خارج کی طرف نہ آیا تو وہ حیض والی نہیں ہوگی۔ اگر کپڑا وغیرہ ہٹا لیا گیا اور خون فرج خارج کی طرف آ گیا تو اب یہ حیض والی شمار ہوگی۔
کسی کو پورے 3 دن رات خون آ کر بند ہو گیا، اس کی عادت اس سے زیادہ کی تھی، پھر 3 دن رات کے بعد سفید رطوبت عادت کے دنوں تک آتی رہی، تو اس کے لیے صرف وہی 3 دن راتیں جو ہے وہی حیض کی ہیں، اور اس کی گویا کہ عادت بدل گئی ہے، تو لہٰذا آگے جو سفید رطوبت آئی ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، حیض کے خون کے کتنے رنگ ہیں؟ حیض کے خون کے 6 رنگ ہیں۔ 6 طرح کا خون اگر آئے گا تو اس میں اس کو حیض شمار کیا جائے گا۔ نمبر 1 سیاہ، نمبر 2 سرخ، نمبر 3 سبز، نمبر 4 زرد، نمبر 5 گدلا، نمبر 6 مٹیالہ یعنی مٹی کلر کا۔ تو یہ سفید رنگ کی جو رطوبت ہے وہ حیض نہیں ہے، تو ان 6 رنگ میں سے اگر کسی رنگ کے ساتھ کوئی خون وغیرہ آیا تو وہ حیض شمار ہوگا۔ یہ حیض کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔